الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی. عزیزان گرامی قدر، گفتگو کا سلسلہ جو ٹاپک ہے وہ یوں ہے: اللہ تعالیٰ اس کائنات کا متصرف حقیقی ہے. مجازن اگر وہ کسی کو متصرف بنا دے تو مالک ہے، خالق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے مخلوق پر. تو جو رسول ہیں یہ برگزیدہ ترین مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہہ ہی دیا ہے تو اس میں جھگڑے کی تو کوئی بات نہیں. چاند کو بھی نور کہا ہے، جیسا کہ آیات میں ہمیں ملتا ہے: وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. اس میں کیا حرج ہے؟ اب چاند کو اللہ تو نہیں ہو گیا نا. یا رسول اگر نور کہہ دیا جیسے اس آیت میں ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو رسول کوئی اللہ تو نہیں بن گئے نا. یا جو انہیں نور کہتا ہے وہ اللہ تو نہیں ہو گئے، اللہ تو نہیں کہتا. اللہ تو اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو یہاں واو عاطفہ ظاہر کرتی ہے کہ نور اور ہے اور کتاب مبین اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ کتاب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیے، انہی کو نور کہا ہے. یہ گفتگو کا جو سلسلہ ہمارا کافی دنوں سے چل رہا ہے، بس اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اتنی ڈسکشن کے بعد آج آخری انشاءاللہ کوشش کروں گا، گفتگو کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متصرف حقیقی ہے. وہی اس کائنات کا مالک ہے، اس میں جو چاہے کر سکتا ہے. باقیوں کو اگر اذن دے دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے. تو کچھ شعراء نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیے ہیں. ان میں جہاں کسی نے لفظ نور استعمال کیا ہے تو وہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت سے مذکور ہے نا، وہ اس آیت کا حوالے کی وجہ سے ہے. تو جیسے مشہور عالم دین عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت گو شاعر حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ڈھیروں ان پر رحمت اللہ نازل کرے، ان کی قبر کو بھی نور سے بھرے. ایک پورا قصیدہ نور لکھ دیا ہے جس کا ایک شعر یوں ہے، سب کو آتا ہے: تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. کیا نور ہے؟ دیکھیے اس مصرے میں کیا نور ہے: تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا ہے؟ کوئی ایسی پریشانی والی بات تو نہیں تھی، لیکن دین فروشوں نے مسائل پیدا کر دیے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو نور فرمایا اور نور کا کام بھٹکے ہوئوں کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم سمجھیں تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کا ہر بچہ اس امانت نورانیت کا وارث ہے. یعنی اس خانوادے کا ہر بچہ اگر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے تو بھٹکے ہوئے کو مشعل راہ کا کام دے سکتا ہے. گویا اس گھرانے کے ہر فرد کی مثال چاند کی سی ہے، مگر چاند بذات خود تو روشن نہیں ہے نا. وہ جس قدر سورج سے اکتساب نور لیتا ہے اسی قدر روشن ہو جاتا ہے. بذات خود تو اس کی روشنی ہے، وہ تو چاند سے لیتا ہے. تو چاند جو ہے وہ خود تو نور نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے نا اس کو، پھر سورج کا محتاج کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب زمین سورج اور چاند کے درمیان مکمل طور پر حائل ہو جاتی ہے تو چاند ہونے کے
صفت کے ساتھ بے نور ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی روشنی نہیں ہوتی، چاندنی نہیں ہوتی۔ 14ویں کے چاند جو ہے وہ آپ دیکھیں عروج پر ہوتا ہے، اور اسے ہی چاند گرہن کہتے ہیں، کہ جب سورج اور چاند کے درمیان مکمل طور پر زمین حائل ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان مثالوں سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبی قربت رکھنے والا ہر فرد جس قدر مہر رسالت کے انوار کا مرکز ہوتا ہے، اس میں اسی قدر نورانیت ہوتی ہے، اور علوم نبوی کی تابانیاں اس میں دکھائی دیتی ہیں۔ پھر علائق دنیاوی حس و ہوا اور دیگر کثافتیں جیسے جیسے اس کے اندر حائل ہونے لگتی ہیں، مہر رسالت اس کے درمیان حجاب بنتی جاتی ہے۔ معافی کے ساتھ سیدزادوں کے ہم غلام ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے غلام ہیں، اہل بیت کے ہم غلام ہیں۔ ایک بات کی ہے، کیونکہ آگے انسان کو اختیار ہے نا، اسی قدر پھر جو اس میں کثافتیں آتی جاتی ہیں، نورانیت کی کمی آتی جاتی ہے، جیسے چاند میں چاندنی کی کمی آتی جاتی ہے، تو رنگ دنیا اور ہوس زر جب اسے مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، تو وہ خانوادہ رسالت کا فرد ہوتے ہوئے بھی اس گھرانے کا فرد نہیں لگتا۔ آج کل آپ بہت دیکھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے، بات ہے کرنی پڑ جاتی ہے نا۔ اب کئی اہل بیت سے وہ قادیانی ہو گئے ہیں، کفر اختیار کر لیا، افسوس کی بات ہے۔ بہرحال جس طرح چاند بے نور ہونے کے بعد اگرچہ اپنے محور پر موجود ہوتا ہے مگر نہ ہونے کے برابر، جب اس کی صفت نور اس سے چھن جائے تو اسے کوئی نہیں دیکھتا، اور نہ ہی وہ کسی کو جو اس کا گم کردہ راہ ہے، صحرا میں ہے، اس کے لیے کوئی نشان منزل وہ نہیں بنتا۔ اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بچہ بچہ نور کا ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبت رکھنے والے ہیں، نسب سے ہیں، بات کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے، بس کیا کریں، دعا فرما دیجیے، لیکن کرنی پڑتی ہے، ایسے ہو رہا ہے، ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے سادات میں نسبت خاندانی پر اگر فخر کرتے ہیں تو ان میں کوئی ایسے فضائل اور خصوصیت علم نہیں ہوتی، روحانیت موجود نہیں ہوتی، تو ظاہری بات ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے چاند بے نور ہے، کسی کو کیا راہ دکھا سکتے ہیں؟ وہ تو نصیر الدین شاہ صاحب کی ساری بات نصیر الدین شاہ صاحب کی میں کر رہا ہوں، یہ انہی کی زبانی میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ وہ نصیر الدین شاہ فرماتے ہیں وہ اس مصرع کے مصداق ہیں، میں خود گم کردہ منزل ہوں، خبر کیا مجھ کو منزل کی۔ تو بہرحال اپنے اپنے دور میں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمات انجام دیں اور جس قدر گم کردہ روحوں کو صراط مستقیم پر گامزن کیا، کتب تاریخ کے اوراق ان کے شاندار کارناموں سے بھرے پڑے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں نا آپ کے خاندان سے کتنے لوگوں نے لوگوں کو راہ ہدایت، آج بھی دیکھ لیں، یہ ادھر حضرت علی حجویری دیکھ لیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، پیر میلی شاہ صاحب دیکھ لیں، جو پرانی بات نہیں کرتا، یہ نزدیک کی، تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھ لیں، حضرت امیر کلال، پھر پیچھے بہت چلا گیا، پھر پیچھے بہت حضرت داؤد طائی، حضرت ابو القاسم گرگانی، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے دیکھیں آپ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیا، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت قطب الدین مختار کاکی، حضرت نظام الدین محبوب الہی، اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز کی جتنی بھی کوششیں ہیں انہوں نے کی ہیں، کون انکار کر سکتا ہے؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ کر لاکھوں بندے مسلمان کی۔ دراصل مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو شعر ہے اس کا مصداق عتم ایسے ہی نفوس قدسیہ ہو سکتے ہیں، یہ سب اور ان کی مثل دوسرے جتنے بھی سادات کبار ہیں جن کا علم و فضل، زہد و تقوی اور دینی خدمات ایک مسلمہ حقیقت ہے، اسی خانوادہ نور کے چشم و چراغ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد
صحابہ اور اہل بیت اور دیگر اہل علم و فضل سعادات کے حوالے سے نور ہدایت نسل در نسل منتقل ہوتا آیا ہے۔ اگر یہ کڑیاں درمیان میں نہ ہوتی تو یہ سرمایہ دین متین ہم تک کیسے پہنچتا؟ شکر ہے اللہ رب العالمین کا، نفوس قدسیہ کے طفیل، یہ سرمستیاں، یہ عشق، یہ محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی۔ بقول شاعر ہے، کیا سلسلہ کیف ہے، اللہ اللہ، کیا سلسلہ کیف ہے، اللہ اللہ، کیا دست بدست آئی ہے ہم تک مستی، کیا دست بدست آئی ہے ہم تک مستی۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔